بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید زبیر شاہ حلقہ ارباب ذوق انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے وابستہ تمام ادب دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا افسانہ پیش خدمت ہے گمشدہ نسل کی کہانی۔ خیال و خواب کی ایک مبہم سی لکیر پر مسافت طے کرتا ہوا وہ حقیقت کے نقطے پر پیر جما کر کھڑا ہوا تو عمودی لکیر نے ایک دائرے کی صورت اختیار کر لی۔ تکمیل کے اس دائرے میں زندگی کا ہر رنگ، ہر ذائقہ موجود تھا۔ پہلے جو چیزیں بے معنی تھیں وہ بامعنی ہو گئی۔ زندگی کے اس نئے منظر میں دن کے اجالے دھنک رنگوں سے مزین ہوئے، اور جب رات کی تاریکیوں میں خواہشوں کے جگنو جگمگاتے تو مسرت اور شادمانی کی سرشاریاں اس سے لپٹ جاتی۔ سدرا کی سحر آلود تمکنت اور وقار نے اس کے حسن کو ایسا جاذب نظر بنایا تھا کہ گھر کی ہر شے میں اس کی تازگی نظر آنے لگی۔ مختصر سے عرصے کی بے لوث اطاعت نے جمشید کو اپنا مطیع بنایا تو ہر چیز کو ترتیب مل گئی۔ اب وہ سدرا کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا تو ہر طرف حسن ہی حسن نظر آتا۔ اس کے کانوں سے دنیا کو سنتا تو خوشگلو مغنیوں کی صدائیں اس کی روح میں تحلیل ہو جاتی۔ اس کی سوچ انہی راستوں پر سفر کے لیے آمادہ ہوتی جس پر سدرا اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرے راہ چلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے وقت یا غسل خانے میں نہاتے ہوئے وہ خود کو بھول جاتا اور اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہو جاتی کہ ایک زور کا کہکہا بلند کرے، لیکن پھر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک لیتا۔ اس تمام تر آسودگی میں حقیقت کا ایک نامعلوم سا لمحہ وہ بھی آیا جب اس کے دل میں اپنی زندگی سے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کی تکمیل میں ایک غیر محسوس عدم تکمیل چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دوسرے اور تیسرے بچے کی پیدائش نے اسے دنیا کی بے شمار حقیقتوں سے باندھا تو وقت کے ٹھہرے ہوئے لمحے میں تکمیل کا دائرہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ وہ عمودی لکیر اب کئی لکیروں میں بٹ چکی تھی۔ اس کے لیے ان تمام لکیروں پر بیک وقت چلنا لازمی بھی تھا اور مشکل بھی۔ ایک طرف اس کے اندر ٹاپے مارتا ہوا کوئی گھوڑا اسے ایک نئی رفتار پر اکساتا رہا تو دوسری طرف بہت سی چیزوں کے پیچھے رہ جانے کا اندیشہ دامن گیر تھا۔ زندگی اپنی چال بدل رہی تھی اور اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب کسی ایک نقطے پر ٹھہر کر زندگی کی ڈوریں ہلانے سے حرکت پیدا کرنے کی کوشش بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ اب چلنا اور مسلسل چلنا لازمی ہو چکا ہے۔ زمان و زمن کے نقشے میں ہر منظر کے اندر ایک نئے منظر نے جنم لے لیا تھا۔ انسان تو انسان، گھروں کی وضع قطع تک بدل گئی۔ چوک چوراہوں، گلیوں گلیاروں کو نئے سنگھار مل چکے تھے۔ روز کے مشاہدے اور تجربے کے حاصل جمع سے یہی نتیجہ نکلتا کہ علاقے بھر کے بڑے بڑے گھروں میں دالان سکڑ گئے اور ان کے ماتھوں پر قطار در قطار دکانیں اگ آئی ہیں۔ حجرے اور چوپال کاروباری مراکز کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ زندگی نے ایک غیر محسوس کروٹ لی اور بہت سے نئے اصول متعارف ہوئے۔ یہ اصول کس نے بنائے کچھ معلوم نہ تھا۔ پرانی قدریں مٹ چکی تھی، مٹانے والے کون ہیں یہ بھی معلوم نہ تھا۔ ایک ہی شخص کا کئی راستوں پر سفر کر کے کئی منزلیں سر کرنے سے بکھراؤ کی ایسی صورت سامنے آئی کہ ماضی حال اور حال مستقبل سے کٹ کر رہ گیا۔ جذبوں کی حدت پر بے حسی کی ایسی ٹھنڈ پڑنے لگی کہ ہر چیز جم کر رہ گئی۔ جمشید بھی کولہوں کے بیل کی طرح اپنے ارد گرد سے بے خبر دن رات کے چکر میں گھومتا رہا۔ شروع میں تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ وقت کی رفتار سے بھی آگے نکل جائے گا، لیکن اب یہ دیکھ کر مایوس ہو جاتا کہ سب کچھ آگے نکل گیا اور وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ ایک بے نام سا حادثہ وقت سے پہلے اس کے اندر واقع ہو چکا تھا۔ سنیے، ابو جی کی دوائیں کل سے ختم ہے، آج یاد سے لے کر آئے۔ دفتر کے لیے نکلتے ہوئے سدرا نے اپنے نرم لہجے میں ایک بات کیا یاد دلائی کہ کئی ادھوری باتیں ذہن پر دستکیں دینے لگی۔ بچوں کی فیسیں پچھلے 2 مہینوں سے جمع نہیں، روز دوستوں کے سامنے شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ امی جی کی طبیعت کئی دن سے پھر اکھڑی رہنے لگی ہے۔
ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ضروری ہے، لیکن وہ اس لیے خاموش تھی کہ بیٹے کی تکلیف میں مزید اضافے کا سبب بننا نہیں چاہتی تھی۔ کئی بار ارادہ کیا کہ ایک دو دن کی چھٹی لے کر یہ تمام کام نمٹا دے، لیکن دفتر میں نئے باس کا مزاج ہی نرالا تھا۔ اوپر سے سینئر ہونے کی وجہ سے دفتر کے بیشتر معاملے وہی حل کر سکتا تھا۔ یہ تمام باتیں دوسروں کے لیے بہت عام سے ہی، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کئی عام چیزیں خاص اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ جمشید کے گھر کوئی چوری، کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے پھر بھی لگ رہا تھا کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، شاید اس لیے کہ اس بے سمت بھاگم بھاگی میں عزیز و اقارب تک کی تمام کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے مغربی دنیا کی افراتفری کے بارے سوچتا تو ایک افسردہ سی خاموشی اس پر طاری ہو جاتی۔ اس کا خیال تھا کہ جہاں گھر، خاندان، رشتے ناتے سب بے معنی ہو جائیں اور انسان جذبے اور احساس سے آری مشین کی حیثیت اختیار کر لے، وہاں ہر چیز سلامت ہو کر بھی سلامت نظر نہیں آتی، اور بظاہر نظروں کے سامنے ہو کر بھی اوجھل بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے سے وہ بھی محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کے ذہن اور نظر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی ہے، اور وہ ہر منظر میں مرجھائے ہوئے رنگوں پر اداس پرچھائیوں کے سوا کچھ بھی دیکھ نہیں پاتا۔ بچے کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اسے یہ جاننے کی فرصت ہی نہ تھی۔ بس ایک یقین تھا کہ سدرا امور خانہ داری کی ماہر ہے، اس لیے ان باتوں کے لیے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر بھی جب بچوں کو ہر وقت ڈرامے اور کارٹون دیکھنے میں مصروف دیکھتا تو بچپن کے کھوئے ہوئے سگنلز اس کے اعصاب سے ٹکرانے لگ جاتے۔ صبح اسکول جانے سے پہلے 5 منٹ کے کارٹون اور رات سونے سے پہلے 8 بجے کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے وہ کس قدر بے چین رہتا۔ زمانے طالب علمی میں نصابی کتب کے علاوہ اسے ادبی کتابوں کے مطالعے کا جنون تھا، لیکن نوعمری کے باعث شاعری کی بیشتر کتابیں تو اس کے سر پر سے گزر جاتی، البتہ ناول پڑھنے کا اسے زیادہ لطف آتا۔ یہ اس کی بڑی خوبی تھی کہ کتاب سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ اسے اول تا آخر پڑھتا ضرور، مگر اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کتابوں کی جگہ لیپ ٹاپ اور موبائل سکرین نے لے لی تھی۔ بچے تو اپنی دانست میں مفید اور اچھا کام کرتے، لیکن اس کے لیے یہ سب انتہائی تکلیف دہ تھا۔ کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر لیتا، لیکن اس معاملے میں بچوں کا علم اس سے زیادہ معتبر اور مسترد تھا۔ اگرچہ ان کے دلائل مشینے ہوتے، لیکن ہر قسم کے جذبات سے خالی ہونے کے باوجود وہ بحث میں لاجواب ہو جاتا۔ ایسی صورتحال میں وہ بچوں کے چہروں پر سادہ لوہی معصومیت اور سچائی دیکھنے کی کوشش کرتا تو ایک مجروح سی شرارت اسے چھیڑنے لگ جاتی۔ پھر وہ دیر تک سنگ مرمر کے شفاف فرش میں چھت سے جھانکتے ہوئے فانوس کی روشنی میں ایک آسیب کو جھومتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ گھر میں تیرتا ہوا یہ خلا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا تو دور کی بات، بچے تو ایک دوسرے کا صابن اور تولیہ استعمال کرنا بھی گناہ سمجھنے لگے تھے۔ ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ گھر آ کر سب کو اپنی اپنی دنیا میں ڈوبا ہوا دیکھا تو احساس زیاں کا ملال اتارنے کے لیے اس نے بلا وجہ سب کو لائن میں کھڑا کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑایا اور پھر ایک دائرے کی شکل میں گول گول گھومنے لگا۔ لیکن اس حرکت پر حیران و پریشان بچوں نے ہر بار اس کا ایسا مذاق اڑایا کہ بعد میں چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنے کی کبھی ہمت نہ ہوئی۔ بچوں کو سائنس پڑھانے کے باوجود وہ سائنس کی بے ہنگم ترقی سے انتہائی نالا رہنے لگا تھا، جس نے ایک طرف خاموشی سے ذہنوں اور جسموں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا تو دوسری طرف بارودی ہتھیاروں کے ہنگاموں نے دنیا کی ترتیب ہی الٹ پلٹ کر دی تھی۔ گلوبل ولیج، یک مرکزیت، عالمی منڈی کے نام پر اس کی مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی شناخت کو کس کس طرح مجروح کیا گیا وہ سب جانتا تھا، لیکن وقت کی رفتار میں بہنے سے کسی چیز کو بچا نہیں پایا۔ اب جبکہ زندگی نشیب کی جانب محو سفر ہو چکی تھی، اسے رہ رہ کر ایک ایک چیز کا خیال آنے لگا تھا، لیکن سب کچھ اس قدر الجھ چکا تھا کہ اس کی گرہیں کھولنے کی سکت اب اس کی انگلیوں میں باقی نہیں رہی تھی۔
مختلف چیزوں کی آنکھ مچولی سے اس کے ذہن پر مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک ضرب تھی جو مسلسل اسے چوٹ پہنچا رہی تھی اور تندی کی صورت میں اس کے لہجے اور رویے سے جھانک رہی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد تو وہ یوں نظر آنے لگا جیسے انہوں نے جاتے جاتے اپنا بڑھاپا اس کے سر پر رکھ دیا ہو۔ چڑچڑاپن، نکاہت اور کمزوری نے اس کو گھیرا تو بات یہاں تک پہنچی کہ دفتر والوں نے وقت سے پہلے ہی کام سے فارغ کرنا مناسب سمجھا۔ دفتر میں آخری دن کاٹنے کے بعد جب وہ گھر آ کر بستر پر لیٹا تو سدرا کپڑے دھونے اور بچے اپنے اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ اس نے کئی بار کھنکھارا بھر کر ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس لمحے کی بھیانک خاموشی نے اس کے ذہن پر اپنے پنجے گاڑ لیے تو اس کے اندر بے پناہ شور نے سر اٹھا لیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی انجان جزیرے پر پھنس چکا ہے۔ پانی اگرچہ اسے بچپن ہی سے بہت پسند تھا لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار اپنی چاروں طرف پانی کے اس احساس نے اسے عجیب اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ اسے اپنا وجود معدوم سا محسوس ہونے لگا تو جلدی سے تمام بلب روشن کیے، لیکن یہ دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا کہ اس کا وجود تو موجود ہے لیکن روشنی میں اس کا سایہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے بے یقینی اور خوف کے عالم میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر عالم وحشت میں گھر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سدرا! وہ دیوانوں کی طرح چیخا، لیکن بغلی کمرے میں موجود ہونے کے باوجود بچوں کی بے نیازی بدستور قائم رہی۔ تھوڑی دیر بعد سدرا کی مدھم سی آواز آئی، میں مصروف ہوں، کچھ چاہیے تو بچوں سے کہہ دیں۔ عرفان، افنان، جمیلہ، وہ بار بار چیخا، لیکن بچے موبائل میں اس قدر غرق تھے کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ سدرا، اس آئینے سے میرا عکس غائب ہے۔ اس کی لرزتی آواز میں درد اور خوف کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سدرا نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو پہلی بار اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے وجود سے ہٹایا۔ وہ کچھ دیر اسے جھنجھوڑتی رہیں اور پھر حسب معمول سکون آور گولی دے کر اسے لیٹ جانے کا مشورہ دیا۔ بستر پر جا کر بھی وہ بار بار یہی بات دہراتا رہا کہ اس کی آنکھوں سے ہر منظر غائب ہوتا جا رہا ہے۔ غنودگی کی کیفیت میں اس نے کئی بار بے چینی سے بچوں کو پاس بلایا لیکن ان کے کانوں تک باپ کی آواز پہنچ ہی نہ سکی۔ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو سدرا اور بچے اس وقت سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح دفتر جانے کی جھنجھٹ تو نہیں تھی لیکن یہ بات اسے پریشان کیے جا رہی تھی کہ اپنے معدوم ہوتے جسم کا سوال لے کر وہ باقی کی رات کیسے کاٹے گا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور الماری سے ہرمن ہیسے کا ناول سدھارت نکال کر پڑھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ رات کے سناٹے میں وہ ناول میں موجود گیان دھیان کے ہر اس عمل کو خود پر طاری کرے جو کائنات سے اسے ہم کلام کر کے حقیقی روشنی تک پہنچا سکے۔ مگر کچھ دیر کی ورق گردانی کے بعد اس نے کتاب بند کر کے واپس الماری میں رکھ دی۔ کتابوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس بار اس نے ہیمن گوئے کے ناول بوڑھا اور سمندر کا انتخاب کیا۔ یہ ناول شروع ہی سے اس کو بہت پسند تھا کیونکہ ایک تو اس میں پانی ہی پانی تھا اور پھر یہ زندگی کی جدوجہد میں خود کو قائم رکھنے کا ایک ایسا پیغام تھا جس کی ضرورت لمحے موجود میں اسے بہت زیادہ تھی۔ ناول پڑھنے سے پہلے اس نے ایک اور خواباور گولی پانی سے نگل لی اور کتاب کھول کر ابھی چند ہی صفحے پڑھے ہوں گے کہ آنکھ لگ گئی۔ ایک مواج سمندر کے گہرے پانیوں میں کشتی الٹنے کے سبب تمام مسافر اپنے ملاح سمیت ڈوب چکے تھے اور جمشید اب تک زندگی اور موت کی جنگ میں بے بسی سے ہاتھ پیر مارتا رہا، یہاں تک کہ بے دم ہو کر ساکت ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اس کا زندہ وجود پانی میں ڈوبنے کے بجائے ایک معمولی تنکے کی طرح لہر در لہر سمندر کی سطح پر ہچکولے کھانے لگا۔ اتنے میں ہرمن میلول کے موبی ڈک سے دیو ہیکل شارک نے نکل کر تمام لوگوں کو اپنے پیٹ میں اتار لیا اور پھر اس کی ٹانگ کاٹ کر لے گئی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو فوری طور پر بلب روشن کر کے کچھ دیر تک
وہ سدرا کے ماند ہوتے ہوئے جوبن کو سرسری نظر سے دیکھتا رہا، حالانکہ وہ اب بھی اگر اسے نظر بھر کر دیکھتا تو اس کی شادابی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے ڈھلتے ہوئے وجود کو ٹٹولتے ہوئے کئی بار سدرا کو آواز دی، لیکن وہ دن بھر کے کاموں سے اس قدر تھک چکی تھی کہ غافل سوئی رہی۔ کیا میرے گھر میں موجود یہ لوگ استعمار اور نوآباد کاروں کی نئی صورت ہے جو میری زندگی، میرا وجود، میری کمائی چاٹ گئے ہیں؟ اس کے دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ ان سب کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینکے، لیکن ایک انجانا سا احساس اس کی تمام ذہنی اور جسمانی قوتوں پر حاوی رہا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ایک مفتوح اپنے فاتح کو کیسے دربدری کا حکم سنا سکتا ہے۔ بار بار آواز دینے کے باوجود بھی جب سدرا اور بچوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اٹھ کر تمام موبائل اور چارجر کوڑا دان میں پھینک دیے۔ کیا میں اس قدر حقیر ہو چکا ہوں؟ ایک ہی سوال کئی صورتوں میں اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں خود گم ہو چکا ہوں یا میری نسل معدوم ہو رہی ہے؟ سرد ہوا کے جھونکے اس کے گرد مسلسل طواف کرنے لگے تو اسے برف کی بھاری سلوں تلے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر خود کو آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے مارتے اس نے برف کو ناخنوں سے کھرچنا شروع کیا۔ صبح نے رات کی سیاہ چادر اتاری تو گھر میں ہر طرف موت کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ افسانہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی رائے درکار ہے۔